أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے جو کئی ایک مدارس میں جامعات میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے عقیدہ کی بہت سی مباحث جمع کر دی ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک باقاعدہ طور پہ کتاب کا آغاز نہیں کیا۔ امید ہے کہ آئندہ درس سے کتاب کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کتاب کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ان اعتراضات کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور تقریباً اس پہ 3 درس ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا چوتھا درس ہے۔ ہوا یہ تھا کہ امام صاحب کے مابین اور دیگر علماء کرام کے مابین ایک مجلس قائم کی گئی کہ شہر میں دمشق میں کہ سال 705 ہجری میں 705 سوموار کا دن تھا، رجب کی 8 تاریخ تھی۔ اور یہ مجلس کیوں قائم کی گئی؟ کیونکہ مصر کے حکمران جو شام پہ بھی حکومت کر رہے تھے، انہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے کئی شکایات ملی، تو انہوں نے دمشق کے گورنر کو حکم دیا کہ ابن تیمیہ کو دیگر علماء کرام کے ساتھ جمع کیا جائے اور ان کی آپس میں گفتگو رکھی جائے اور معلوم کیا جائے کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ کیا ہے۔ تو اس مجلس کے حالات خود امام صاحب نے بعد میں لکھے، ویسے اس مجلس کے حالات اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں، لیکن ہم وہ پڑھ رہے ہیں جو خود امام صاحب نے لکھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی مجلس کی گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج اس مجلس کا اختتام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کئی اعتراضات وہ تھے جو عقیدہ واسطیہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ کیے گئے، اور کچھ اعتراضات وہ تھے جو یہ کتاب پوری پڑھ لینے کے بعد کیے گئے، اور یہ اعتراضات جو بعد میں کیے گئے کتنے تھے؟ 4۔ ان میں سے پہلے اعتراض کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہوا تھا، لیکن آپ بھول چکے ہوں گے، اس لیے میں اس کا دوبارہ تذکرہ کر دیتا ہوں اب جلدی کے ساتھ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت یہ ہے عقیدے کی اس کتاب میں، کون سی کتاب؟ العقیدہ الواسطیہ، کہ وَمِنْ أُصُولِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ، وہ گروہ جو کامیابی حاصل کرے گا روز قیامت، ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ان الایمان والدین قول وعمل، کہ ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یزید و ینقص، یہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ قول سے مراد ہے دل کا قول اور زبان کا قول، اور عمل سے مراد ہے دل کا عمل، زبان کا عمل اور اعضاء کا عمل۔ اس موضوع پہ گفتگو ہو چکی ہے، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ کیا ایمان میں اعمال داخل ہے یا نہیں، یعنی کہ کیا ایمان صرف دل سے یہ جان لینے کا نام ہے کہ اللہ ہے، آخرت آئے گی، نبی آئے تھے، فرشتے تھے، یہ چیزیں دل میں جان لینا صرف اس چیز کا ایمان ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے،
یا ایمان نام ہے زبان سے اقرار کر لینے کا کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، آسمانی کتابیں، تقدیر، آخرت وغیرہ، یا پھر ایمان نام ہے دو چیزوں کا، دل سے ان چیزوں کو جان لینا، دل سے ان پہ یقین رکھنا، اور زبان سے بھی اقرار کرنا۔ میرا اور آپ کا موقف کیا ہے؟ ہم الحمدللہ سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، اہل سنہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل کے یقین کا، زبان سے اقرار کا، اور پھر اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا، جبکہ مرجئہ یہ عمل کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ ہم عمل کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ تعریف وہاں پہ پڑھی گئی، اور یہ تعریف کی کس نے ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ جب یہ پڑھی گئی تو وہ لوگ کہنے لگے، مخالفین کہنے لگے کہ اگر اس کو ہم مان لیں کہ یہ فرقہ ناجیہ کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے، کامیاب گروہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامیاب گروہ کی فہرست سے ہمارے وہ علماء نکل گئے جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے، جن کا موقف یہ ہے کہ ان الایمان هو التصدیق، ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے، اور کئی ایک کا موقف یہ ہے کہ الایمان هو التصدیق والاقرار، کہ ایمان نام ہے دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار اور اعتراف کا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنَ النَّاجِينَ، اور اگر یہ لوگ کامیاب گروہ میں سے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لازم ان یکونوا ہالکین، تو پھر یہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے کئی بڑے بڑے علماء کرام وہ آپ کے نزدیک کامیاب گروہ میں سے نہ ہوئے، ہلاک ہونے والے گروہ میں سے ہوئے، جہنمی گروہ میں سے ہوئے۔ تو آپ کا عقیدہ مان لیں تو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کے اوپر اعتراض آتا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ پہلا سوال، پہلا اعتراض۔ باقی کتنے رہ گئے سوال اور اعتراضات؟ 3۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باقی جو 3 اعتراضات تھے یہ میری ایک ہی عبارت سے تعلق رکھتے تھے۔ 3 اعتراض اور ہیں، لیکن ان 3 اعتراضات کا تعلق میری ایک ہی عبارت سے ہے۔ یہ کون سی عبارت ہے؟ یہ عبارت یہ ہے کہ وَقَدْ دَخَلَ فِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الْإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ سَلَفِ رسول اللہ صلی اللہ وَتَوَاتَرَ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ السَّمَاوَاتِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ، کہ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو پھر اس میں یہ چیز بھی آ گئی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا، جس کا تذکرہ صحیح احادیث میں بار بار آیا، اور جس پہ امت کے سلف کا اجماع ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا اجماع ہے۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ وہ یہ کہ اللہ تعالی عرش پہ ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ عرش پہ ہیں، آسمانوں سے اوپر ہیں۔ علی علی خلقہ، اپنی مخلوق سے اوپر ہیں، ساری مخلوقات نیچے، اللہ سب سے اوپر۔ اور آخری مخلوق سب سے اوپر کون سی ہوئی؟ عرش۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ، اللہ سب سے اوپر ہونے کے باوجود اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے۔ مخلوقات کے ساتھ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اوپر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ایک ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ کیا عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ نے ان 2 چیزوں کو جمع کر دیا ہے ایک ہی آیت میں، ان 2 چیزوں کو، کہ اللہ اوپر بھی ہے اور اپنی مخلوقات کے ساتھ ہے، کہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
سمجھا رہی علماء کرام؟ کہاں پہ اللہ نے یہ عقیدہ جمع کر دیا ہے؟ یہ دو چیزیں جمع کر دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ ہی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا. یعلم، وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے. کون؟ کس چیز کا؟ ان چیزوں کا جو زمین میں داخل ہو رہی ہیں. زمین میں کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں جی؟ مردے. کسان بیج ڈالتا ہے، کہاں جاتے ہیں؟ بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ جانتا ہے جو زمین سے نکل رہا ہے. کیا نکلتا ہے جی زمین سے؟ پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، کئی سونا، چاندی، پانی بالکل. وما ينزل من السماء، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. آسمانوں سے کیا نازل ہوتا ہے؟ بارش کا پانی. آسمانوں سے وہی نازل ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کئی احکام اب بھی نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے لیے. وما يعرج فيها، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، آسمانوں میں جو کچھ چڑھتا ہے. کیا چڑھتا ہے جی؟ ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، روحیں چڑھ کر جاتی ہیں، خصوصاً نیک روحیں، فرشتے چڑھ کر جاتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو. کون تمہارے ساتھ ہے؟ ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ. اور علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کر رہے ہو دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہونے کے باوجود ہمارے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر آواز کو سنتے ہیں. ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہ گفتگو جاری ہے کس کی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اعتراضات بعد میں آئیں گے، فی الحال ان کی عبارت جاری ہے. وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ، یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ خلط ملط ہو گیا ہے. دیکھیں نا، بسا اوقات سعود شہریار سے کیا کہتا ہے؟ آپ یہ کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ کہہ کہ انہوں نے کہاں چلے جانا ہے؟ اپنے گھر چلے جانا ہے. تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ جڑ جائے گا، یہ مطلب اس کا نہیں ہے. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مکس ہو چکا، خلط ملط ہو چکا. کیونکہ ان الفاظ سے یہ معنی عربی لغت کے لحاظ سے لازم نہیں آتا. مع کا یہ معنی، مع کا یہ لازمی معنی نہیں ہوتا کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط ہو گئی ہے، جڑ گئی ہے. وَهُوَ خِلَافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ، یہ کہنا کہ اللہ مخلوق کے ساتھ ہے، خلط ملط ہو گیا، مکس ہو گیا، جڑ گیا، یہ اس عقیدے کے خلاف ہے جس پہ سلف صالحین کا اجماع ہے. وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ، اور یہ اس عقیدے کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہے. جو فطرت سلیمہ پہ ہیں، جن کے عقیدے کو بگاڑا نہیں گیا، ان کے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ نعوذ باللہ جڑ گیا ہے، خلط ملط ہو گیا. ایسی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں آتی. بل القمر آیۃ من آیات اللہ من اصغر مخلوقات وهو موضوع فی السماء وهو مع المسافر اینما کان وغیر المسافر. ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ چاند کو دیکھ لیں، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ادنا مخلوق ہے. ہمارے لیے حاصل چاند بہت بڑی چیز ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پہ نگاہ ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں سے ایک یہ مخلوق ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ کہاں پہ ہے؟ اوپر. ایسے ہی ہے. اور یہ چاند اوپر ہونے کے باوجود ہر شخص کے ساتھ ہے. کوئی سفر میں جا رہا ہو اس کے ساتھ بھی، جو نہیں جا رہا اس کے ساتھ بھی.
کیوں جی؟ آپ اپنے مکانات سے باہر نکلیں، کھلی فضا میں آ جائیں، میدان میں آ جائیں، تو چاند کدھر ہوگا؟ آپ کے ساتھ ہے۔ تو کیا آپ کے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پہ نگہبان ہیں، اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ مطلع ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جو ربوبیت کے معنی ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور یہ سارا کلام جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ عرش کے اوپر ہے اور یہ کہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے، یہ دونوں چیزیں حق علی حقیقتہ، یہ دونوں چیزیں برحق ہیں، ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، اور یہ دونوں چیزیں حقیقت ہیں۔ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حقیقت ہیں۔ اس میں کسی تحریف کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کو جھوٹے خیالات سے محفوظ رکھا جائے۔ غلط گمانات آپ کے ذہن میں نہیں آنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے کیسے ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ عبارت اپنے اختتام کو پہنچی، جو اس مجلس میں پڑھی گئی، جس کے اوپر 3 اعتراضات ہیں۔ یہ عبارت جو آخری آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کے اوپر کتنے اعتراضات ہیں؟ 3۔ پہلے اعتراض کا تعلق کس سے تھا؟ ایمان کی تعریف سے، اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اعتراض کا تعلق ہے اس عقیدے سے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے۔ کیا جی دوسرا سوال؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ جو الفاظ قرآن و حدیث میں آ گئے ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حدیث اوعال۔ کون سی حدیث؟ حدیث اوعال۔ اوعال کس کو کہتے ہیں؟ اوعال ویسے تو بکروں کو کہتے ہیں، مینڈے، چھترے۔ مراد اس سے اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کی صورت مینڈوں کی طرح ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ حدیث اوعال میں۔ حدیث اوعال پہلے ہی بتا دوں آپ کو کہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے، دیگر کئی علماء کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ہمارے کئی علماء کرام اس حدیث کو بھی دلیل بناتے ہیں اس معاملے میں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ وہ اس کمزور حدیث کو دلیل کیوں بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دیگر دلائل بھی ہیں، تو ساتھ ایک دلیل یہ بھی صحیح، ورنہ بذات خود یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 4723، 4723۔ جی یہ لے جی، عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں، عباس کیا لگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں وادی بطحا میں تھا اور وہاں دیگر بھی کئی لوگ تھے، ان میں نبی علیہ السلام بھی تھے۔ تو ایک بادل گزرا، تو آپ نے بادل کے موضوع پہ لوگوں سے گفتگو کی۔ آگے چل کے کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو آسمان و زمین کے مابین فاصلہ کتنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ تو آپ نے کہا ان کے مابین فاصلہ 71، 72 یا 73 سال ہے، 71 یا 72 یا 73۔ پھر اس کے اوپر آسمان ہے، تو پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی
اتنا ہی ہے. حتیٰ کہ آپ نے 7 آسمان کا تذکرہ کیا. ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے مابین فاصلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر سمندر ہے. سمندر کے نچلے اور اوپر والے حصے کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ کس کا بتایا جا رہا ہے ابھی؟ سمندر کے نچلے حصے سے لے کے اوپر کے حصے تک. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں سمندر کی موٹائی کہہ لیں، آپ چوڑائی کہہ لیں. جی ہاں، یہ کہہ لیں آپ. چلیں جی. پھر جو ہے آسمانوں سمندر کے اوپر کیا ہے؟ 8 اوعال، 8 کیا ہیں؟ مینڈے. ان کے کھروں اور ان کے گھٹنوں کے مابین فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے مابین ہے. ان کی پشتوں پہ، کن کی پشتوں پہ؟ ان کی پشتوں پہ عرش ہے. عرش کے نچلے حصے سے لے کے اوپر والے حصے کے مابین اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ہے. ثم اللہ تبارک و تعالی فوق ذالک، یہ اہم الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. تو تذکرہ آ گیا اس حدیث میں کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے. تو اس حدیث میں لفظ اوعال آیا ہے، ان کے مینڈے. تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ حدیث اوعال. لیکن سند کے لحاظ سے حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن اس سے یہ مسئلہ ثابت کرنا کہ اللہ اس کے اوپر ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا، اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین میں سے ایک مخالف کیا کہہ رہا ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن و حدیث میں ہم مانتے ہیں، جیسا کہ حدیث عباس ہے رضی اللہ عنہ، حدیث اوعال کہ واللہ فوق العرش، کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. ولا نقول فوق السماوات، بس جو آگے ہم اتنا مانیں گے. ہم مانیں گے اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ الفاظ ادا کریں گے عربی میں ہم یہ الفاظ ادا کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. حالانکہ اگر اللہ عرش کے اوپر ہے تو پھر آسمانوں کے اوپر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ اصل میں یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ اللہ اوپر ہے. اب حدیث کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں بس یہ الفاظ ہم مان لیں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی میں غور فکر نہیں کریں گے. اگر معنی پہ غور و فکر کریں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اللہ عرش کے اوپر ہے وہ آسمانوں کے بھی اوپر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، بس جو آگے ہم مان لیں گے. یعنی کہ عربی میں ہم یہ مان لیں گے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. عربی میں انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا، یہ ہمارے لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. کہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فوق السماوات، کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے علی العرش. حدیث میں آیا فوق العرش، فوق ہی کہیں گے، اعلیٰ نہیں کہیں گے. حالانکہ دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، لیکن وہ اصل میں اس صفت کو ماننا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں جو الفاظ آگے بس وہ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے اور اس سے کسی صفت کو اخذ نہیں کریں گے. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں اصل میں. اور کہنے لگے قرآن میں آیا الرحمن علی العرش استویٰ، تو ہم یہ مان لیں گے الرحمن علی العرش استویٰ. اب آپ کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب کیا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش کے اوپر ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ علی العرش استویٰ، رحمان ہے، رحمان ہی کہیں گے. اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ الرحمن علی العرش مستوٍ، کیونکہ یہ اتنا الفاظ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو مان لیا. اچھا جی، ابن تیمیہ کہتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کئی دفعہ دہرائی. کیا دہرائی؟ کہ جو الفاظ آئے ہیں بعینی ہی ہم مان لیں گے، اور ان کا مترادف لفظ لے کر نہیں آئیں گے، اس کا ہم معنی لفظ لے کر نہیں آئیں گے، اور نہ ہی اس کے معنی پہ غور کریں گے، اور نہ ہی یہ تسلیم کریں گے کہ اس سے اللہ کی کچھ صفت ثابت ہوتی ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں مزید اس موضوع پہ گفتگو دوسری مجلس میں
کریں گے، کیونکہ جب میں تذکرہ کروں گا دوسری مجلس کا تو وہاں پہ میں تذکرہ کروں گا مزید اس موضوع پہ۔ تو یہ تھا جی ان کا دوسرا اعتراض۔ اس اعتراض کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ تو ہم مان لیں گے حدیث میں جیسے آ گیا اللہ فوق العرش، یہ مان لیں گے الرحمن والعرش استویٰ، لیکن اس کے معنی پہ غور نہیں کرنا، اس سے کچھ صفت اخذ نہیں کرنی۔ تیسرا سوال، کہنے لگے کہ آپ نے اپنے عقیدے میں یہ لکھا ہے کہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی چھوٹی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور یہ آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن ہر مسافر کے ساتھ ہے، بلکہ جو مسافر نہیں ہے اس کے ساتھ بھی، مسافر جہاں پہ بھی چلا جائے چاند اس کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے آپ نے اللہ تعالی کے آسمانوں پہ ہونے کی کو مشابہت دی ہے چاند کے آسمانوں پہ ہونے کے ساتھ، یعنی کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ آپ نے مشابہت دے دی ہے۔ چوتھا سوال، آپ نے کہا ہے کہ حق علی حقیقتہ، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور یہ بات حق سچ ہے اور یہ حقیقی بات ہے، مجازی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں لفظ حقیقت اس کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے اگر آپ لغوی معنی کی طرف آئیں گے کہ الرحمن والعرش استویٰ، لغوی معنی کی طرف آئیں گے تو لغوی معنی سے فوری طور پہ ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کوئی جسم ہے، کوئی کیا ہے؟ جسم ہے جو کسی چیز کے اوپر ہے۔ اگر ہم استواء کا حقیقی معنی مانیں، لغت کے لحاظ سے حقیقی معنی مانیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا۔ عربوں نے اس لفظ کو اسی معنی کے لیے بنایا ہے۔ تو اگر آپ حقیقی معنی مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کا جسم مانتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں جسم کی نفی کرتا ہوں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ میں جسم کا اس بات نہیں کرتا۔ تو یہ تناقض ہے، آپ کی گفتگو میں کیا ہے، آپ کے بیان کیے گئے عقیدے میں کیا ہے؟ تناقض ہے، تضاد ہے۔ یا پھر آپ چاپلوسی سے کام لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اصل اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جواب دیا ان سوالات کا، میں نے کہا جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ میں نے کہا ہے کہ فرقہ ناجیہ کامیاب گروہ کے اصولوں میں سے اصول ہے کہ دین نام ہے قول کا اور عمل کا، بڑھتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، تو کامیاب گروہ سے مراد وہ گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ کامیاب ہوگا۔ اس حدیث میں، جس حدیث میں آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، اور یہ کون سا ہوگا؟ جو اس دین پہ ہوگا، اس عقیدے پہ ہوگا جس پہ میں ہوں آج اور میرے اصحاب ہوں گے جس پہ۔ تو یہ جو عقیدہ میں نے لکھا ہے کامیاب گروہ کا، یہ منقول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور یہ منقول ہے آپ کے اصحاب سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب اور جو صحابہ کرام کی اس عقیدے میں پیروی کرے وہ ہے کامیاب گروہ۔ کامیاب گروہ کون ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اور جو صحابہ کرام والا عقیدہ اختیار کرے، یہ ہے کامیاب گروہ۔ کیونکہ کئی ایک صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور تو میں نے عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس موضوع پہ وہ صحابہ کرام سے منقول ہے، صحیح سندوں کے ساتھ، الفاظ بھی معنی مفہوم بھی، اور اگر کسی نے ان کی مخالفت کی ہے بعد میں آ جانے والوں میں سے تو اس سے اس عقیدے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ان سے یہ کہا
ان کو سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے بڑوں کا کیا بنے گا، یہی تھا نا. میں نے ان سے کہا کہ اس عقیدے کا جو بھی مخالف ہے ضروری نہیں کہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو، ضروری نہیں کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہو، کیونکہ اس عقیدے کی مخالفت کرنے والا ممکن ہے کہ عالم دین ہو، اجتہاد کر رہا ہو، اسے غلطی لگ گئی ہو اور اللہ اس کی غلطی کو معاف کر دے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس وہ علم نہ پہنچا ہو جس علم کی وجہ سے اس پہ حجت قائم ہو جائے، تو اس وجہ سے معافی مل جائے کہ اگرچہ عقیدے میں کچھ غلطی تھی اس مسئلے میں، ایمان کے مسئلے میں، لیکن میرے پاس دلائل نہیں آئے تھے، میں دلائل کو سمجھ نہیں سکا تھا. اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس آدمی کی اتنی بڑی نیکیاں ہوں جن کی وجہ سے اللہ اس کا یہ گناہ معاف کر دے. تو میں نے جو گفتگو لکھی ہے کہ کامیاب گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایمان قول و عمل کا نام ہے، اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے الٹ عقیدہ رکھے ممکن ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائے، ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے. یعنی کہ اس کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی، اس کے اوپر ہم نے فتویٰ نہیں لگایا. من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو یہ پہلا سوال، اس کا جواب سمجھ گئے آپ لوگ؟ ان کا عقیدہ یہی ہے جو میں نے لکھا ہے، کامیاب گروہوں کا عقیدہ یہی ہے، صحابہ کرام کا عقیدہ یہی تھا، اور جو یہ عقیدہ اپنائے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہے. لیکن جو یہ عقیدہ نہ اپنائے ممکن ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں، اس وجہ سے کوئی سے اجتہادی غلطی ہو گئی، یا اس کے پاس دلائل اور علم نہیں پہنچ سکا، یا اس کی دیگر نیکیوں کی وجہ سے، اور ممکن ہے کہ اس کو سزا ملے. جہاں تک تعلق ہے دوسرے سوال کا، دوسرا سوال کیا تھا کہ ہم الفاظ کی حد تک مانتے ہیں وہ الفاظ جن میں آیا ہے کہ اللہ فوق العرش. اب ترجمہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے، کیونکہ وہ ترجمہ مراد لے نہیں رہے، وہ تو الفاظ مراد لے رہے ہیں نا، وہ تو اس کا معنی مراد لینا چاہتے ہی نہیں، مگر آپ کی آسانی کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی کہ ہم یہ الفاظ مانتے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ فوق العرش. ہم یہ مانتے ہیں کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش استویٰ، لیکن اس سے کوئی صفت اخذ نہیں کریں گے، اس کا معنی و مفہوم نہیں لیں گے. تو میں نے ان کو جواب دیا پہلے نمبر پہ کہ جو بھی الفاظ میں نے کہے ہیں وہ سارے کے سارے منقول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. مثال کے طور پہ فوق السماوات، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، یہ الفاظ بھی ثابت ہیں. تم کہہ رہے تھے نا کہ یہ ہم نہیں کہیں گے فوق السماوات، فوق العرش مان لیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ فوق السماوات کے الفاظ بھی ثابت ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، علی العرش کے الفاظ بھی ثابت ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، فوق العرش کے الفاظ بھی ثابت ہیں. اور پھر میں نے کہا اکتب الجواب، لکھو جی جواب، میرا جواب لکھو. تو کاتب لکھنے لگا. تو پھر ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ آج مجلس بڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس گفتگو کو آئندہ مجلس تک مؤخر کر دیا جائے. ساتھ ہی یہ کہا کہ تم لوگ جواب لکھتے رہو اور آئندہ مجلس میں جواب کو پیش کر دینا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ آئندہ مجلس میں جواب کو پیش کر دینا. کہنے لگے ابن تیمیہ کہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے جو میرا ہمدرد تھا، میری تائید کرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ جواب آج لکھ لیا جائے، جواب آج لکھ لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوالات، یہ اعتراضات منتشر ہو جائیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو چاہتے تھے کہ جواب ابھی نہ لکھا جائے، بعد میں نہ لکھا جائے، ان کے یہ کہنے کا ایک مقصد تھا. مقصد کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ آج کی گفتگو ادھوری رہے، نامکمل رہے، اور ان کو تیاری کرنے کا موقع مل جائے.
وہ چاہتے تھے کہ ہم جائیں, ہمیں کچھ موقع ملے. آج تو ہمیں اچانک بلا لیا گیا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں مجھے بھی اچانک بلایا گیا تھا, مجھے کون سا تیاری کا موقع دیا گیا تھا. لیکن اب وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نتیجہ نہ نکلے, رزلٹ ابھی سامنے نہ آئے, اور ہمیں موقع دیا جائے, ہم اپنے گھر میں جا کے تیاری کریں, غور و فکر کریں, اور پھر آئندہ مجلس میں تازہ دم ہو کر آئیں. چنانچہ آخر میں اتفاق اسی بات پہ ہوا کہ یہ گفتگو مکمل کی جائے گی جمعہ کے دن. پہلے کب ہو رہی ہے؟ سوموار کے دن. یہ گفتگو مکمل کی جائے گی جمعہ کے دن, اور اس کے ساتھ ہی ہماری مجلس اپنے اختتام کو پہنچی, اور اللہ تعالیٰ نے حجت کو قائم کرنے کا مجھے موقع دیا, اور عقیدہ واضح کرنے کا موقع دیا, جس سے اہل سنت کو عزت ملی, اہل بدعت کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اور ان ایام میں وہ لوگ اپنی مجالس قائم کرتے رہے, غور و فکر کرتے رہے, اور جو میں نے جوابات دیے تھے ان کے اعتراضات کے, ان پہ بھی غور و فکر کرتے رہے. تو یہ تھی پہلی مجلس. اب ہم تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں دوسری مجلس کا, کیونکہ کچھ وقت ہمارے پاس موجود ہے ابھی. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں اب دوسری مجلس میں جمعے کا دن تھا, رجب کی 12 تاریخ تھی, اور سال 705, جیسا کہ پہلے ابن تیمیہ بتا چکے ہیں 705. تو انہوں نے اپنے بہت سے ایسے مشائخ حاضر کیے جو پہلے نہیں تھے, اور انہوں نے خصوصی طور پہ وہ لے کر آئے اپنے ساتھ صفی الدین الہندی کو. کس کو؟ صفی الدین الہندی. یہ گفتگو کہاں پہ ہو رہی ہے؟ دمشق میں, اور وہاں پہ ایک ہمارا ہندوستانی بھی پہنچ گیا ہے. یہ صفی الدین الہندی یہ ہندوستان میں پیدا ہوئے, دلی سے یہ نکلے 667 ہجری میں, 667 ہجری میں. پھر یمن گئے, پھر حج کے لیے چلے گئے, مصر میں داخل ہوئے, روم گئے, اور پھر دمشق کو انہوں نے اپنا وطن بنا لیا 685 ہجری میں جا کر, 685 میں. اور یہ فوت بھی ادھر ہی ہوئے ہیں, اور یہ اشعری ہیں عقیدے کے لحاظ سے, اور فقہ کے لحاظ سے کہیں شافی. یہ فوت ہوئے 715 میں, 715 میں. ابن تیمیہ کے بارے میں نے بتایا تھا, کب فوت ہوئے آپ لوگوں نے بتانا ہے جی؟ 728 میں, 728 میں. تو یہ پہلے فوت ہوئے. تو صفی الدین ہندی, اس کے اوپر ان کو بڑا فخر تھا کہ یہ ہمارا بڑا عالم دین ہے, تو اس کو ساتھ لے کر آئے تھے. وہ کہنے لگے یہ ہم میں سے سب سے افضل ہے, اور علم کلام میں بڑی مہارت رکھنے والا ہے. انہوں نے آپس میں گفتگو کی, کئی امور انہوں نے طے کیے, اور بڑی قوت کے ساتھ وہ آئے, بڑی تیاری کے ساتھ آئے. کہتے ہیں ابن تیمیہ کیونکہ پہلی مجلس میں ان کو اچانک بلایا گیا تھا. پھر ابن تیمیہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے بھی اچانک بلایا گیا تھا, سوالات تو مجھ سے ہوئے, جوابات تو مجھے دینے پڑے, مناظرہ تو میرے ساتھ ہو رہا تھا. تو جب ہم اکٹھے ہوئے تو میں نے جو جواب لکھا تھا گزشتہ سوالات کا وہ میں نے پیش کر دیا. میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں جو خطبہ آیا ہے وہ پڑھا. پھر میں نے کہا اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے ایک ہونے کا, متحد ہونے کا, اور اللہ نے ہمیں اختلافات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. پھر میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی, مثال کے طور پہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تقسیم ہونے سے بچو. میں نے کہا ہمارا رب ایک ہی ہے, ہماری کتاب ایک ہے, ہمارے نبی ایک ہیں, اور عقیدہ اس بات کا احتمال نہیں رکھتا, عقیدے میں اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ اس میں اختلاف کیا جائے. ان کا عقیدہ ہم سب کا ایک ہونا چاہیے. اور میں وہ گفتگو کروں گا جس سے مسلمانوں میں اتحاد قائم ہوگا. میں وہ عقیدہ پیش کروں گا جس پہ سلف صالحین کا اتفاق تھا. تو اگر آپ لوگ اتفاق کر لیں تو الحمدللہ, اور اگر آپ میں سے کسی نے میری مخالفت کی اس عقیدے میں تو پھر میں سارے راز کھول دوں گا,
پھر میں سارے راز کھول دوں گا. کشفت لہ الاسرار وہتکت الاستار. اور میں جو غلط عقائد ہیں وہ بیان کرنے سے پھر باز نہیں آؤں گا. آپ لوگوں کے غلط عقیدے پھر میں کھول کے رکھ دوں گا. جن غلط عقائد نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, ہمارے شہر اور ملکوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, اور پھر میں جو ہمارے حکمران ہیں, کہاں پہ ہیں وہ؟ مصر میں, ان کے پاس میں جاؤں گا اور ان کو وہ باتیں میں بتاؤں گا جو میں یہاں پہ نہیں کہہ سکا. کیونکہ صلح کے حالات میں گفتگو کچھ اور ہوتی ہے, لڑائی کے حالات میں پھر گفتگو کچھ اور ہوتی ہے, پھر میری تمہاری لڑائی ہوگی. میں نے کہا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ لوگوں میں اختلاف رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں حنبلی ہوں, کوئی کہتا ہے میں اشعری ہوں, اور اس معاملے میں بڑے اختلافات ہو چکے, بڑے فتنے ہو چکے. لیکن میں نے وہ عقیدہ حاضر کیا ہے, وہ عقیدہ لے کر آیا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ ان تمام مذاہب کا اس عقیدے پہ اتفاق رہا ہے. کس عقیدے پہ؟ جو میں لے کر آیا ہوں. چنانچہ میں وہ کتاب لے آیا, کتاب التبیین کذب المفتری فیما ینسب الی الشیخ ابی الحسن الاشعری. یہ ابن عساکر کی کتاب ہے. اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے تہمتیں لگائی ہیں ان کے جھوٹ کی وضاحت, ان کے جھوٹ کا پول کھولا گیا ہے. یعنی کہ جنہوں نے غلط عقیدہ منسوب کر دیا ہے امام اشعری کی طرف. امام, تو اس میں بیان کیا گیا کہ امام اشعری کی طرف جو عقیدہ منسوب کیا گیا ہے وہ کچھ اور ہے, اور درست بات یہ کہ ان کا عقیدہ کچھ اور تھا. میں نے کہا کہ اس موضوع پہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے, یعنی کہ امام اشعری کے عقیدے پہ. اور یہ عام طور پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے اشعری تھے تقریباً. یہ سارے کون تھے عقیدے کے لحاظ سے؟ اشعری. تو جب تذکرہ آیا معتزلہ کا تو گوندل صاحب نے پوچھا یہ معتزلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کس نے پوچھا؟ گوندل صاحب نے. تو میں نے کہا کہ پرانے زمانے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا فاسق کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ فاسق کے بارے میں, کہ فاسق کا کیا حکم ہے, جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اس کا کیا حکم ہے. اور یہ اس امت میں پیدا ہونے والا پہلا اختلاف تھا. ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس امت میں پیدا ہونے والا پہلا اختلاف تھا کہ کیا یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے یا مومن ہے. خوارج نے کہا کہ یہ کافر ہے. خوارج کون ہے؟ جو آج بھی مسلمان افواج پہ حملے کرتے ہیں, مسلمان فوجیوں کو قتل کرتے ہیں, مسلمان پولیس کو قتل کرتے ہیں, کیونکہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان سے کوئی نہ کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حکمران کافر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ملک میں سودی بینک موجود ہیں, اور سود جو ہے کبیرہ گناہ ہے. تو جو حکومت چلا رہی ہے, ان بینکوں کو اجازت دے رہی ہے, وہ کیا ہوئی؟ کافر. اور جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی کافر. اور جو اس حکومت کو کا دفاع کرے, فوج اور پولیس, یہ بھی کیا ہوئے؟ کافر. یہ بھی کافر, وہ بھی کافر, تو بھی کافر, میں بھی کافر. چل, تو یہ ہیں تکفیری لوگ. تو اس طرح کر کے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے اسلامی ممالک میں بم دھماکے ہوتے ہیں, مسلمان افواج پہ حملے ہوتے ہیں, اور پولیس پہ حملے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. اچھا, میرا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم بھی سود کو کیا سمجھتے ہیں؟ کبیرہ گناہ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سود لیتا ہے, دیتا ہے, وہ مجرم ہے, اور خطرہ یہ ہے کہ اس کو روز قیامت جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اور ہر سود لینے والے کو اس کی طرف اشارہ کر کے بھی اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ جہنم میں جائے گا. عام بات کرتے ہیں کہ جو بھی سود لینے والا ہے وہ خطرہ ہے کہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. لیکن نام لے کے کہیں کہ فلاں آدمی سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے اس لیے یہ جہنم میں جائے گا, پکی بات ہے, قرآن میں آ گیا,
جی ہاں قرآن میں آیا ہے کہ سود لینے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات صحیح ہے، لیکن جیسا کہ ابن تیمیہ پیچھے کیا کہہ چکے ہیں، جو ایمان کے مسئلے میں جن علماء کرام نے اختلاف کیا ان کا کوئی عذر ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، تو اس لیے اس طرح کے فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا جی، تو خوارج نے کیا کہا، کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے یہ کیا ہے، کافر۔ اہل السنہ نے کیا کہا، سلفیوں نے کیا کہا، اہل الحدیث نے کیا کہا آج، اور اس زمانے میں جو سلف تھے انہوں نے کیا کہا کہ یہ مومن ہے، یہ کیا ہے، مومن ہے، لیکن گنہگار مومن ہے۔ اچھا، اور ایک گروہ نے کہا، اب گروہ نمبر کون سا ہو گیا، 3، پہلے نمبر پہ کون تھے، خوارج، انہوں نے کیا کہا تھا، کافر ہے، اور اہل السنہ کا کیا عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے، مومن ہے لیکن ہے گنہگار۔ اچھا، تیسرے گروہ نے کیا کہا کہ یہ فاسق ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے، یہ ان دو کے بیچ میں ہے، ایمان اور کفر کے درمیان میں ہے، لیکن رہے گا ہمیشہ یہ جہنم میں۔ خوارج نے بھی کہا تھا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن انہوں نے کہا تھا اس لیے رہے گا کہ کافر ہو چکا، یہ کہتے ہیں کافر تو نہیں ہوا لیکن جرم اتنا بڑا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں، وہ بتانے لگے، کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھنے والے پھر حسن بصری کی مجلس سے الگ ہو گئے۔ حسن بصری کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، امام حسن بصری تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، پھر یہ ان کی مجلس سے الگ ہو گئے، عربی میں کیا کہتے ہیں، اعتزلوا، الگ ہو گئے، تو یہیں سے ان کا نام پڑ گیا معتزلہ۔ حسن بصری کی مجلس سے الگ ہونے والے لوگ، تو یہاں سے ان کا نام پڑا معتزلہ۔ پھر ان کے عقیدے میں کوئی ایک خرابی نہیں، کئی خرابیاں ہیں، لیکن یہ آغاز ہے۔ اچھا، ابن تیمیہ نے کیا کہا تھا کہ یہ امت میں پیدا ہونے والا پہلا اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو جبے کے لحاظ سے، چادر کے لحاظ سے بہت بڑے تھے، ان کے لباس کے لحاظ سے لگ رہا تھا کہ بہت بڑی شے ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، لیس کما قلت، بات ایسی نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ جس میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا وہ مسئلہ کلام ہے۔ مسئلہ کلام سے مراد یہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم جو کہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے یا مخلوق ہے، تو یہ پہلا مسئلہ ہے جس میں اختلاف ہوا، اور اسی لیے متکلمین کا نام متکلمین پڑا، کیونکہ انہوں نے اس موضوع پہ کلام کیا۔ اور سب سے پہلے جس نے یہ بات کی وہ عمر بن عبید تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا جانشین بنا عطا بن واصل، اور اس قسم کی گفتگو کی اس بزرگ نے، تو مجھے بڑا اس پہ غصہ آیا۔ میں نے کہا، اخطأت، تو غلط کہہ رہا ہے، اور تیری یہ بات جھوٹ ہے اور مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے۔ میں نے اس سے کہا، نہ تجھ میں ادب پایا جاتا ہے گفتگو میں، نہ تو گفتگو میں تو نے کسی ادب کا خیال رکھا ہے، لا ادب ولا فضیلہ، اور نہ گفتگو تیری درست ہے، یعنی کہ بدتمیزی بھی اور بات بھی غلط۔ پھر میں نے کہا کہ لوگوں نے مسئلہ کلام میں اختلاف کیا تھا مامون کی حکومت میں جا کے، جب خلیفہ کون تھا، مامون، اور اس کے بعد یعنی کہ دوسری صدی کے آخر میں، دوسری صدی کے، جبکہ معتزلہ اس سے بہت پہلے تھے، عمر بن عبید کے زمانے میں، حسن بصری کی موت کے بعد، دوسری صدی کے آغاز میں، یعنی کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا مومن ہے کہ کافر ہے، یہ اختلاف کب شروع ہوا ہے، دوسری صدی کے آغاز میں، اور مسئلہ کلام جو ہے وہ دوسری صدی کے آخر میں، اور اس وقت تک مسئلہ کلام میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی، کوئی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے جو پہلی بدعت ہے وہ یہی ہے کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو کافر وغیرہ کہنا۔
اور اس چیز کا تذکرہ شہرستانی نے بھی کیا اپنی کتاب ملل والنحل میں. میں نے ان کی یہ کتاب کا بھی حوالہ دے دیا. نہیں ہاں معذرت کے ساتھ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں شہرستانی کی کتاب ملل والنحل میں. تو میں نے کہا کہ شہرستانی نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہاں پہ جہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں اہل کلام کے بارے میں کہ اہل کلام کا نام اہل کلام کیوں پڑا. معتزلہ کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ایسی کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا, اور ہمارے گورنر صاحب معتزلہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو جو باقی حاضرین تھے انہوں نے بھی اس بزرگ کے موقف کو غلط قرار دیا اور کہا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. تو میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ میں ہر اس بدعت کو جانتا ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئی, اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس بدعت کو ایجاد کرنے والا, اس کا آغاز کرنے والا کون تھا. میں یہ بھی جانتا ہوں وہ بدعت شروع کیوں ہوئی, اس کا سبب کیا تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ شہرستانی نے جو کچھ ذکر کیا ہے متکلمین کے تعلق سے, ان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آپ نے گفتگو میں نام لیا ہے عطا بن واصل, جبکہ اس آدمی کے نام ہے واصل بن عطا بن واصل نہیں ہے. پھر جب امام اشعری کا کلام وہاں پہ پڑھا گیا تو امام احمد کا تذکرہ آیا, تو ایک ان میں سے بڑے بزرگ کہنے لگے کہ کوئی شک و شبہ نہیں کہ امام احمد بہت بڑے امام ہیں, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی طرف کئی لوگوں نے نسبت کر لی ہے, نسبت کرنے والوں نے نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں. اشارہ کر رہے ابن تیمیہ کی طرف, یعنی کہ آپ حنبلی شمار ہوتے ہیں, آپ کے امام احمد تو ٹھیک تھے لیکن آپ لوگوں نے امام احمد کے بعد کئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں, لیکن نام نہیں لیا نا, اشارہ کیا بس. تو میں نے کہا آپ کی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ واقعی امام احمد کے بعد کئی ایسے لوگ آئے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو حنبلی, نسبت امام احمد کی طرف کرتے ہیں, لیکن انہوں نے دین میں کئی بدعتیں ایجاد کی ہیں, کئی غلط چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں. لیکن یہ چیز امام احمد کے ساتھ خاص نہیں ہے. امام مالک کے ماننے والوں میں بھی ایسے مل جائیں گے جو اپنی نسبت امام مالک کی طرف کرتے ہیں, لیکن وہ کئی ایسے عقائد پہ ہیں جن کا امام مالک سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کو امام شافعی کی طرف نسبت کرنے والوں میں بھی مل جائیں گے. ایسے لوگ آپ کو حنفیوں میں سے بھی مل جائیں گے کہ وہ ایسے عقیدے پہ ہیں جس عقیدے کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ حقیقت ہے. ایسے لوگ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, یہودی مثال کے طور پہ, لیکن وہ ان کے کئی ایسے عقائد ہوں گے جن کا موسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے لوگ آپ کو عیسائیوں میں بھی مل جائیں گے جو نسبت کرتے ہیں اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف, جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی عقائد کے اوپر وہ نہیں ہیں, غلط عقائد پہ ہیں. ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے ان میں بھی جو اپنی نسبت جناب علی کی طرف کرتے ہیں. ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ان کا عقیدہ وہ ہوگا جس عقیدے کا جناب علی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, ایک حدیث ہم نے کل ہی پڑھی ابھی کہ نبی علیہ السلام نے جناب علی کو بھیجا تھا کس کام کے لیے؟ بلند و بالا قبروں کو ہموار کرنے کے لیے. تو آج جناب علی کے جو سب سے زیادہ نام استعمال کرتے ہیں, انہوں نے کتنے بلند و بالا مزارات بنائے ہوئے ہیں, کاروبار چل رہا ہے. اس آدمی نے, اس بزرگ نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ امام احمد کی طرف جو اپنی نسبت کرتے ہیں یعنی کہ حنبلی لوگ, ان میں کئی حشوی اور کئی مشبہہ ہیں. مشبہہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننے اور ماننے میں اس حد تک آگے چلا جائے کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مخلوق کی صفت کی طرح ہے, تشبیہ دے, جبکہ تشبیہ دینا کیا جائز ہے؟ غلط ہے. ہم الحمدللہ مانتے ہیں اللہ کی صفات کو, لیکن تشبیہ دیے بغیر. ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, ہم مانتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے, لیکن یہ نہیں کہتے
کہ اللہ کا چہرہ مخلوق کی طرح ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے ہاتھ مخلوق کی طرح ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہر عیب سے پاک. کیسا ہم نے نہیں پتا، ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کی صفات ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان ہے. اچھا، اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ حنبلیوں میں کئی لوگ حشوی اور کئی مشبہہ ہیں. حشوی کی وضاحت میں آگے کروں گا. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینے والے حنبلیوں کے مقابلے میں دیگر مذاہب میں مسالک میں زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کا جسم ماننے والے حنبلیوں کے مقابلے میں دیگر مذاہب اور مسالک میں زیادہ ہیں. یہ کردی دیکھ لیں سارے کے سارے. یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. کردی عراق میں کہتے ہیں یہ کردی سارے کے سارے دیکھ لیں، سب شافعی ہیں، اور ان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں تشبیہ ہے، جن میں تجسیم ہے، جو اللہ کا جسم مانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ. اہل جیلان کی طرف آپ دیکھ لیں. اہل جیلان کون؟ جہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی تھے. جیلان شہر کا نام ہے نا. تو اہل جیلان کو دیکھ لیں، وہاں پہ شافعی بھی رہتے ہیں، حنبلی بھی رہتے ہیں، تو ان میں بھی یہ چیز موجود ہے. تو میں نے کہا جہاں تک تعلق ہے ان کا جو خالص حنبلی ہیں تو ان میں ایسی چیزیں یعنی کہ بہت کم ہیں. اور میں نے یہ کہا کہ آپ ان کو دیکھ لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے جسم مانتے ہیں کرامی، یہ سارے کے سارے حنفی ہیں. یہ سارے کے سارے کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ. یہ سارے کیا ہے؟ حنفی ہیں، اللہ کا جسم ماننے والے. پھر میں نے لفظ حشویہ پہ گفتگو کی. میں نے کہا یہ لفظ سب سے پہلے معتزلہ نے استعمال کیا تھا. وہ اہل سنت کو حشوی کہتے تھے. حشوی سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ یہ عام سے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کی آیتیں تو ان کے پاس آیتیں حدیثیں ہیں، لیکن معنی کے اوپر غور نہیں کرتے. یہ زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں. بس اللہ کا لفظ آگے یدین کا پکڑ لیا جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، بس یہ غور ہی نہیں کرتے. کوئی عام سے لوگ ہیں، یہ گہرائی میں نہیں جاتے. یہ مطلب ہے حشوی. تو میں نے کہا کہ ہمیں حشوی کا طعنہ دیتے ہو تو اہل سنت کے اوپر معتزلہ گمراہ فرقے نے سب سے پہلے حشوی لفظ استعمال کیا تھا. اور رافضی صحابہ کرام کے دشمن وہ اہل سنت کو جمہور کہتے ہیں، عام سے لوگ ایسے عام سے. اور عبداللہ بن عمر کو عمر بن عبید معتزلی نے حشوی کہا تھا، اور معتزلہ نے اہل سنت سب کو حشوی کہا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ اس مجلس میں، پہلی مجلس میں، دوسری مجلس میں نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یہ ہمارا عقیدہ تو نہیں ہے، ہم اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کرتے. لیکن سب سے پہلے جس نے کہا کہ اللہ کا جسم ہے یہ کہنے والا ہشام بن حکم رافضی تھا. تو یہ اور اس قسم کی گفتگو بہرحال ہوتی رہی. تو میرے خیال میں آج اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس سے کوشش کی جائے گی کہ کتاب کا آغاز کریں. آگے 3-4 صفحات میں ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ جو صفی الدین ہندی تھا اس کی وجہ سے کئی علماء کرام چاہتے تھے کہ میرے والا عقیدہ دوبارہ پڑھا جائے آج. ان کا مطلب یہ تھا کہ صفی الدین ہندی صحیح ابن تیمیہ کی پکڑ کرے گا، یہ صحیح اعتراض کرے گا. لیکن دیگر لوگ کہتے تھے بھئی اتنا ٹائم اس وقت لگا تھا، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس آدمی کے الفاظ جو ابن تیمیہ تک پہنچے بعد میں جب مجلس ختم ہو گئی، کہ اس نے کسی نے اس سے کہا کہ بتائیں پھر مجلس میں کیا ہوا. تو اس نے کہا صفی الدین ہندی نے، بھئی اس میں جو کچھ ہوا اس میں نہ میرا کوئی قصور ہے نہ ابن تیمیہ کا قصور ہے. گورنر نے سوالات کیے تھے تو ابن تیمیہ نے جواب دیے، تو میں نے اس میں جو مجھے اعتراض تھا میں نے اس میں گفتگو کی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس آدمی پہ کیوں اتنے اعتراض کرتے ہو، ابن تیمیہ پہ. یہ باہر جا کے کہا بعد میں، کیونکہ اس کا موقف یہ ہے کہ تعویل نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے جو عقیدہ بتا دیا وہ مان لینا چاہیے.
اور تمہارا موقف یہ ہے کہ تعویل کرنی چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ امام اشعری کا موقف ہے، تو امام اشعری کے دونوں قول ہیں، وہ تعویل کے بھی قائل رہے ہیں اور تعویل نہ کرنے کے بھی قائل رہے ہیں، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ میں تعویل کا قائل نہیں رہا، میں اب تعویل کا قائل نہیں۔ پھر اس نے اپنی وصیت نکال کے دکھائی کہ یہ وصیت میں نے لکھی ہوئی ہے، میرا عقیدہ جس میں ہے کہ میں تعویل کا قائل نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہاں یہ آخری ایک بات آ گئی، آخری ایک بات سن لیں کہ وہ لوگ کتاب لے کر آئے، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب لے کر آئے اسماء و صفات، یہ کتاب موجود ہے، آج کل بھی موجود ہے، میری لائبریری میں بھی موجود ہے۔ کہنے لگے اس میں ثابت ہے کہ سلف نے لفظ ود کی تعویل کی ہے۔ ود کا معنی ہوتا ہے چہرہ، ہم تو کہتے ہیں نا کہ لفظ قرآن میں آ گیا کہ وجہ اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، تو کہنے لگے کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سلف میں سے کسی نے وجہ اللہ کی تعویل کی ہے، اس نے وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں لیا بلکہ قبلہ مراد لیا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ لفظی معنی یہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ یہاں سے مراد اللہ کا چہرہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ ادھر ہی اللہ کا قبلہ ہے، یعنی کہ اگر پہلے بیت المقدس تھا تو بھی اللہ نے قبلہ مقرر کیا تھا، اب سائڈ تبدیل ہو گئی، اب کعبہ ہے تو وہ بھی اللہ نے قبلہ مقرر کیا ہے، وہ بھی اللہ کا قبلہ تھا، یہ بھی اللہ کا قبلہ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، سلف میں سے مجاہد رحمہ اللہ نے وجہ اللہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کا قبلہ، اور امام شافعی سے بھی یہ بات ثابت ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ آیت آیات صفات میں سے نہیں ہے، یہاں پہ اللہ کی صفات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا، یہاں پہ اللہ کے قبلے کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس سے مراد قبلہ ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، لیکن بہرحال ان کے شاگرد ابن القیم کو ان سے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بھی وجہ اللہ سے مراد اللہ کا چہرہ ہی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ درس سے کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس مجلس میں حاضر ہوئے، پہلی مجالس میں بھی حاضر ہوئے، اور اللہ کی صفات کا جو موضوع ہے یہ جہاں بہت مفید ہے، وہاں یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی دقت ہے، تھوڑی سی گہرائی ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ توجہ دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اور اللہ کی صفات میں اور اللہ کی ذات میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور اس سے اچھا موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے ناموں پہ غور کریں، اللہ کی صفات پہ غور کریں، اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے ناموں کو اور اپنی صفات کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔